تو اب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے لکھے جانے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کے درمیان اس تعلق کو کیسے سمجھیں گے؟ علماء وہ اس پورے عمل کو 4 درجات میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس العلم ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمہ گیر علم ہے، اور ہم نے یہ بات تخلیق کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہی قائم کر دی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور اس کا علم ابعاد کا پابند نہیں ہے، اس کا علم جگہ کا پابند نہیں ہے، اس کا علم وقت کا پابند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت الکرسی میں ثابت ہے، جس پر ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، اور بہت سی دوسری جگہوں پر کہ واللہ بما تعملون علیم، واللہ بکل شیء علیم، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے سبحانہ و تعالی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے لکھوا دیا، تو ہم علم سے الکتابہ کی طرف جاتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کا لکھنا، اور یہ تحریر اللہ المحفوظ میں واقع ہوئی ہے اور یہ پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، لہٰذا اللہ المحفوظ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جہاں مسلسل لکھا جا رہا ہو، بلکہ یہ پہلے ہی لکھی جا چکی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سورۃ الحدید میں بتاتا ہے، جو وہی سورت ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے علم کے ہر چیز کو گھیرنے کی بات کرتا ہے کہ کیا چیز زمین میں جاتی ہے اور کیا اس سے نکلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ کوئی مصیبت نہیں آتی زمین پر اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں یعنی لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ تو اس سے وجود میں لانے سے پہلے ہی یہ پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ پھر آپ کے پاس تیسرا اصول یا تیسرا درجہ ہے جو المشیہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی، کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا یہ خالق جو تخلیق کی حدود سے ماورا موجود ہے، اس نے ہی سب سے پہلے تخلیق کے آغاز کا ارادہ کیا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی یعنی مشیت 2 طرح کی ہے، یہ 2 سطحوں میں منقسم ہے۔ آپ کے پاس وہ ہے جسے الارادہ الکونیہ کہا جاتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائناتی مرضی ہے، تو اس میں سب کچھ شامل ہے، جو کچھ اچھا ہے، جو کچھ برا ہے، اور میں برائی یعنی ایول کا لفظ واضح طور پر واوینیا یعنی کوٹیشن مارکس میں استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ برائی نسبتی ہے۔ تو جو کچھ اچھا ہے، جو کچھ برا ہے، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کائناتی مرضی میں شامل ہے۔ خلاصہ یہ کہ ارادہ کونیہ اللہ کی کائناتی مرضی وہ سب کچھ ہے جسے اللہ ہونے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس دوسرا درجہ ہے جو ایک چھوٹا دائرہ ہے، لہٰذا اگر آپ ایک دائرہ بنائیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائناتی مرضی الارادہ الکونیہ کہیں، تو آپ اس دائرے کے اندر ایک اور دائرہ بنائیں گے اور اسے الارادہ الشرعیہ کہا جاتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تشریعی مرضی ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کی اطاعت، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک شامل ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کرنے کو کہتا ہے، ہر وہ چیز جو اچھی اور قابل تعریف سمجھی جاتی ہے، وہ الارادہ الشرعیہ کے اس زمرے میں آتی ہے۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ اللہ ہمیں قرآن میں فرماتا ہے واللہ لا يحب الفساد، مثال کے طور پر اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ نافرمانی کو پسند نہیں کرتا، اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا، اللہ برائی کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی کچھ چیزوں کو اپنی شریعت سے باہر ایک بڑی بھلائی کے لیے، کسی ایسی چیز کے لیے جو ہم سمجھ نہیں سکتے اور ہم سمجھ نہیں سکتے، جاری رہنے دیتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو الارادہ الکونیہ کے اس دائرے میں ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائناتی مرضی کے دائرے میں ہوتی ہے، اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے، اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اور اکثر ہم ایک پکسل کو دیکھ کر پوری تصویر پر فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، ہم بہت محدود چیزیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یہ اللہ ایسے کیوں ہونے دیتا ہے، یہ اللہ ویسے کیوں ہونے دیتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں ہونے دیا، اور وہ سب کچھ جو ہوتا اگر وہ ایسے نہ ہونے دیتا وغیرہ وغیرہ، تو اس کی مرضی ہمہ گیر ہے۔ تاہم اس بات میں فرق ہے کہ اللہ آپ کو کیا کرنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ کی اس بڑی بھلائی کے لیے کیا ہونے دیتا ہے اور کیا بڑی تصویر کا حصہ ہے۔ اور پھر آخر میں آپ کے پاس ہے الخلق یعنی تخلیق، تو آپ کے پاس العلم ہے، والکتابہ والمشیہ، اور پھر یہ خود کو تخلیق میں ظاہر کرتی ہے۔ اور اللہ ہمیں قرآن میں بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سب کچھ حین ہے، یعنی بالکل آسان، بغیر کسی مشقت کے۔ جب اللہ تخلیق کرتا ہے تو یہ بغیر کسی کوشش کے ہوتا ہے۔ حین کا لفظ سہل کے لفظ سے مختلف ہے، جس کا مطلب آسان ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ آسان یا زیادہ آسان نہیں ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ کو پیدا کرنا پورے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ان سب میں بالکل بھی مشقت نہیں لگتی۔ اللہ فرماتا ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، جب وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ صرف اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو جیسا کہ علماء کہتے ہیں امرہ بین الکاف والنون، اس کا حکم اس کی تخلیق کاف اور نون کے درمیان ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کاف اور نون دو حرف ہیں اور بی اور ای انگریزی میں بی بھی دو حرف ہیں، لیکن اس میں حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ غور کریں کہ اللہ اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، مطلب وہ پہلے سے تھی، وہ پہلے سے ہی موجود ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ہو جا تو وہ ظاہر ہو جاتی ہے، تو صرف ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن یہ تب سے ہی موجود ہوتی ہے جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اور اس طرح ہم ان ستونوں سے گزرتے ہیں۔ ایک بار پھر العلم والکتابہ والمشیہ والخلق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہماگیر علم، اس علم کا لکھا جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی جس میں اس کی کائناتی اور اس کی تشریعی مرضی شامل ہے، اور پھر آخر میں تخلیق جب وہ ظاہر ہوتی ہے۔